اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہال میں تشریف فرما میری مربی اور رہنما محترمہ عائشہ منور صاحبہ، محترمہ طلعت ظہیر صاحبہ اور بہت ہی پیاری اخلاص واجی شمع بہن، اور الخدمت ٹرسٹ کی ضلع لاہور کی صدر سائمہ شبیر صاحبہ، اور یہاں موجود ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین اور بیٹیوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع معمار جہاں تو ہے۔ میرے سامنے جو عورت یہاں تشریف فرما ہے وہ ماں کے روپ میں محبت کا پیکر، قربانی کی داستاں، بیٹی کے روپ میں سراسر رحمت اور بھائی کی عزت، والد کے گھر کی رونق، بیوی کے روپ میں وفا کی پیکر، قربانیوں کی لازوال داستاں ہے۔ آپ وہ معمار جہاں ہیں جس کے نقش قدم پر آپ کو چلنا ہے، جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی۔ آپ وہ معمار جہاں ہیں کہ احد کا میدان ام عمارہ کے نام سے سجا اور ام عمارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ وہ معمار جہاں ہیں جس نے محمد بن قاسم کی تربیت کی، جس نے صلاح الدین ایوبی کو صلاح الدین ایوبی بنایا۔ آپ اس جہاں کو بنانے والی ہیں، اس نسل کو تیار کرنے والی ہیں، آپ مستقبل کی تعمیر کرنے والی ہیں۔ اور آپ ہی کے لیے تو نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے۔ کس ماں کے قدموں تلے ہے؟ اسی ماں کے قدموں تلے ہے کہ جو ایسے مسلمان تیار کرتی ہے، ایسی نسل بناتی ہے، ایسی قوم بناتی ہے جو سر اٹھا کر جی سکے، جو اپنی ملت کو، اپنے عرض وطن کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ عورت رب کا تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے جو ایسے تربیت کرتی ہے کہ ایسا بچہ تیار کرتی ہے جو اپنے والدین کی عزت بھی کرتا ہے، اپنا مستقبل بھی محفوظ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی آداب سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اولاد کو اچھے آداب سکھانا بہترین عطیہ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی کیا تھے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے زچہ اور بچہ کو صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے، اور بچہ جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو واپس آ کر کیا کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بچے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ملا کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس بیٹے کو تابعداری اور فرما برداری سکھانے والی عورت ہی تھی۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، کہ دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے
کہ انسان جن کا ذمہ دار اور رکھوالا ہو انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ڈاکٹر سائمہ اسما سے بہت ہی خوبصورت طریقہ سیکھا پیرنٹنگ کا، جو آج کا موضوع بھی ہے، جو ہمارا چیلنج بھی ہے۔ تو کچھ طریقے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گی۔ بچے کے لیے پہلا اصول پیار و محبت ہے۔ محبت کے ساتھ اسے غلط اور صحیح کی تمیز سکھانی ہے، اور وہ کنفیوز ہے، اس سے اس الجھن سے نکالنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں کم از کم کنفیوز نہ ہو، ماں کلیئر ہو۔ نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ تو آج مغربی تہذیب کی یہ چکا چوند، آج گلیمر کی یہ دنیا، آج اشتہارات کا یہ بازار، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف۔ اس چیلنج کے وقت میں عورت کے لیے بڑا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش سے کیسے نکلنا ہے؟ اپنے بچے کے لیے صحبت صالحہ تلاش کیجیے، وہ بزم گل کے عنوان سے ہو، وہ بزم پیغام کے نام سے ہو، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے ہو، وہ اسلامی جمعیت طالبات کے نام سے ہو، یا وہ ینگ مسلم کے نام سے ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، اپنے بچے کے لیے صحبت صالحہ تلاش کیجیے۔ اپنے بچے کا رشتہ قرآن اور مسجد سے جوڑ دیجیے، کیونکہ دلوں کے حال کو بدلنے کے لیے یہی دو نسخے ہیں، قرآن جو دل کو بدل دیتا ہے، اور مسجد جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، شیطان کی گرفت سے بچا رہتا ہے۔ اور نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط کیجئے، محبت سکھائیے، احترام سکھائیے، اطاعت سکھائیے۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ بہت محترم بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات ایسا بڑا سبق اور اصول ہیں۔ اپنی تاریخ پر فخر کرنا سکھائیے، اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اپنی ذات کی فکر سے نکالیے، دوسروں کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ کیجیے۔ آج کا یہ خوبصورت جو پروگرام ہے، آج کی یہ بہت اعلیٰ جو محفل ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ دوسروں کے لیے کیسے جیا جاتا ہے، اپنی ضروریات کو قربان کرتے ہوئے اس معاشرے کے استحصال زدہ طبقے کی کس طرح سے مدد کی جاتی ہے، کس طرح سے یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کی جاتی ہے، قدرتی آفات کے وقت میں اپنی جان پر کھیل کر کیسے بچایا جاتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر ماں کو اپنے بچے کو سکھانا ہے۔ لیکن یہ سوچئے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں؟ اسی معاشرے کے اندر جہاں ووٹ بکتا ہے، جہاں ووٹ ملنے کے بعد اقتدار کہیں اور منتقل ہوتا ہے، یہیں پہ یہ خدا ترس لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، آدمی کماتا ہے۔ آج الخدمت فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو عزت دی ہے، اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے،
اس کے پیچھے ایمان ہے، اس کے پیچھے اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں کبھی ہاتھ پھیلاتے ہوں، کبھی محروم ہوئے ہوں، کبھی پریشان ہوئے ہوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جو دوسروں کا ہاتھ تھامتے ہیں اللہ ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اللہ ان کی ضروریات خود پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ہمت کیجئے، اپنے بچے کو اگر وہ ایسے طبقے سے بھی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تو محروم تھا، وہ تو بغیر باپ کے تھا، کوئی بات نہیں، ہمارے نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بغیر باپ کے تھے اور اس دنیا کے سب سے بڑے لیڈر مانے گئے۔ اور یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر سیدھی راہ پہ چلیں گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی نبی مہرباں کے راستے پر چلو۔ لیکن چلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ اپنی منزل سامنے رکھو، اپنی منزل سامنے رکھو، ہدف بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ دنیا سے کٹنے کے لیے نہیں کہا گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دنیا تو رکھنی ہے لیکن ترجیح آخرت کو دینی ہے۔ عظیم وہی ہے جو اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اقدار اور اخلاق سنوارنے ہیں، کیونکہ حسن خلق وہ طاقت ہے کہ قیامت والے دن انسان کا نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی۔ اور بچوں کے اوپر ٹرسٹ کیجئے، اعتماد کیجئے، انہیں مختلف ذمہ داریاں ان کے اوپر تقسیم کیجئے۔ میں تھوڑی سی بات آپ کو یاد کروانا چاہوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سے اونٹ کی اوجڑی اتاری تھی تو ان کی عمر کیا تھی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، انہوں نے خانہ داری سنبھالی تو ان کی عمر کیا تھی؟ میری بہت پیاری بہنوں، ہمارا بچہ تو کبھی بڑا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اتنے کم عمر کی وہ بچیاں تھیں جنہوں نے اتنے بڑے کام انجام دیے، اور پھر رہتی دنیا تک ان کی سیرت و کردار برقرار رہے۔ تو لہٰذا ان سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ آج غزہ ہمارا دکھتی رگ، ہمارا ہارٹ ٹچنگ موضوع، جن کی تصویریں دیکھ کے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جن کی ویڈیوز دیکھ کے ہمارے کھانے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، وہ جہاد کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ وہ عورت کی وجہ سے زندہ ہے جس نے 10,000 بچہ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، جس کے گھر مسمار ہو گئے، جو کھلے میدان تلے بیٹھنے پر مجبور ہے، لیکن اس کا جذبہ ایمانی کمزور نہیں ہوا۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی ہے۔ لہٰذا اپنی ذہنی سوچ بھی بدلیے اور اپنے بچے کی سوچ بھی بدلیے۔ اپنی اس امت کو اس ذلت سے نکالیے کہ ہم دنیا کا 1/3 ہیں، 58 اسلامک ممالک ہیں، لیکن حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اس کے لیے محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ علم کے شاہ سواروں کی ضرورت ہے جو دین کا دفاع کر سکیں۔ اور یہ وقت ہے تبدیلی کا، انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ وقت آ گیا
انشاءاللہ بہت قریب آپ اپنا فرض ادا کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، اپنی نسلوں کو تیار کریں اس نظام کے بدلنے کے لیے، اس فرسودہ، اس گھٹن کے ماحول سے نکالنے کے لیے اور مقابلے کے لیے کہ باطل کو تو شکست ہونی ہی ہے اور حق کی فتح تو ہو کر رہنی ہے۔ سوچئے اس میں میرا کتنا حصہ ہوگا اور میرے بچے کا کتنا حصہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنا فرض بھی ادا کر سکیں اور اپنی نسل کو بھی اس کام کے لیے لگا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر، یہ عزم و